अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियाँ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो कांडी आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हीरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हीरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कांडली जल्दी से जाएँ, हीरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलती रहे। तो जी करते हैं वीडियो का आगाज़ और सुनाएं कैसी गुजर रही है सबकी। कुछ थोड़ा सा सुकून हुआ है, थोड़ा सा ज़िंदगी में सुकून आया है। तो 2 दिन से, लास्ट 2 दिन से तो मैं इतनी अपसेट थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन आप लोगों की भरपूर सपोर्ट की वजह से उज़मा और शाहिद अपने चैनल पे उठे हैं। बस अब आप लोग उनकी इतनी मदद करें कि उनका वॉच टाइम पूरा हो जाए। मेरे ख्याल से उज़मा का तो शायद आज शाम तक हो जाएगा, तो हो सकता है शाहिद का भी 1-2 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जिन लोगों ने तनकीद करनी होती है वो करते हैं, उनको करने दें, लेकिन हक सच पे खड़े रहें। उन दोनों के साथ बुरा हुआ जो हम सबको पता है। इस टाइम पे हम सबको उनका साथ देना है, गलत को गलत बोलना है, जो सही है। मुझे जो बात खनकी है वो ये है कि किसी के बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। और कुछ लोग आ जाते हैं मुंह उठा के बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए, बैठाना चाहिए था। आप लोगों ने उनके घरों में राशन नहीं डलवाना, आप लोगों ने उनको जाके ये नहीं कहना। आप एक तसल्ली के बोल ही बोल दो ना उनके लिए, तो वो ही बहुत है। उस वक़्त बंदे को ना तसल्ली किसी की भी दी हुई ना बहुत मायने रखती है। लेकिन उठ के बैठ के घरों में वैसे बोल देना हम बड़ी ये करती हैं, हमने हार्ड टाइम देखा है, और उठ के किसी के बारे में इस तरह बात करना ना वो बहुत गलत बात है, ठीक है। और उज़मा और शाहिद तो मैं कहती हूँ इतने वफ़ादार बंदे हैं कि उनके जैसे कभी किसी को दोस्त नहीं मिलेंगे। बहुत उन्होंने अपनी लाइफ में दोस्ती निभाई है और मैं लकी हूँ कि मैं भी उसी जद में आती हूँ कि मैंने उज़मा के साथ एक टाइम गुजारा है। मैं और उज़मा इकट्ठे सोते थे। उज़मा के इतनी चोटें लगी होती थी, लेकिन उज़मा को बेड पे लेटना डॉक्टर ने मना किया था क्योंकि वो कमर की वजह से। तो वो चारपाई के ऊपर भी ना वो नीचे तकिए रख के पता नहीं किस तरह बेचारी लेटती थी रात को। तो काश के उस वक़्त कुछ पता चलता तो मैं उसके लिए कुछ और भी कर सकती। लेकिन मैं इसमें रही कि इसका घर कंप्लीट होगा, इसको सरप्राइज़ दूंगी, इसको ये लेके दूंगी। लेकिन चलें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह भला करे। तो बाकी जो उज़मा के बच्चों की किस्मत का है वो कोई नहीं छीन सकता, और अल्लाह पता नहीं किस बंदे की किस रज़ा से खुश होता है। और ये आप मेरा मैं आपको बताऊँ ना कि सम टाइम अल्लाह किसी का आपको वसीला बनाता है, तो उनको जो देना होता है वो किसी के थ्रू आपको मिलता है, तो आपके रिज़्क में बरकत पड़ती है। लेकिन अब हो सकता है उनको ठोकर मारने की वजह से आपका वो किस्मत का सारा जो है, ये पीछे से ना सूरज की पड़ रही है। पहले मैं इस ब्लाइंड को बंद कर दूँ, पीछे से ना वो पड़ रही है आंखों में सूरज की किरणें। अच्छा जी, अब थोड़ी अभी भी आ रही है, खैर के भी असर ही हुई है अभी। अच्छा जी, अभी भी ये निकल रही है इस कोने से, अब मेरे से उठा नहीं जाता, ऐसे कर लेती हूँ। तो वो आपको अल्लाह ने किसी ना किसी का ज़रिया बनाया हुआ होता है। तो उस बात को ना हम लोगों को समझना चाहिए, उस बात को हम लोगों को, ये एक समझने वाली बात है। लेकिन चले, अगर कोई इस बात को नहीं समझता तो वो उसकी अपनी है। हमने जो गलत है हमने उसको गलत कहना है, जो सही है हम उसको सही बोलेंगे। इस तरफ से ज़्यादा ही कुछ आ रहा है। तो जो गलत है उसको हम गलत बोलेंगे, जो सही है हम उसको सही बोलेंगे। इस वक्त उस्मा को बहुत हेल्प चाहिए। जितने वो टूट चुके थे ये मैं और बिलाल जानते हैं, इतने वो टूट चुके थे कि मेरे और बिलाल के अलावा कोई नहीं जानता कि उन दोनों मियाँ बीवी को किस तरह हमने वापस उठाया ना, ये हमें पता है।
یہ کوئی نہیں جانتا، یہ میں اور بلال، میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن میرے خیال سے یہ کس دن کا فرائیڈے والے دن کی بات ہے، فرائیڈے والے دن کی بات ہے نا۔ رات کو میری بات ہوئی دونوں سے، میں نے بولا کہ جو چل رہا ہے چلنے دو، ایگری۔ صبح فرائیڈے کو مجھے عظمیٰ کا فون آیا، میں ابھی سوئی ہوئی تھی۔ پاکستان میں اوبیسلی ٹائم پوائنٹ ڈفرینٹ ہے یہاں پہ، تو کیونکہ میں نے کام پہ جانا تھا، میری تھوڑی دیر کی، میں نے 9 بجے شروع کرنا تھا، تو میں نے عامر کو بولا کہ میں بچے چھوڑ کے تو پھر چلی جاؤں گی، تو آپ آفس میں چلے جائیے گا۔ تو عامر اوبیسلی کہتے ہیں چلو میں 8 بجے کام شروع کر لوں گا، تمہارے آنے سے پہلے میں واپس گھر آ جاؤں گا۔ تو میں نے بولا اچھا ٹھیک ہے۔ عامر اٹھے ہیں 7 بجے، 7:15 بجے عظمیٰ نے فون کیا، میں ابھی سوئی ہوئی تھی۔ تو عامر کو نہیں پتا تھا، کیونکہ عامر کو اتنا نہیں پتا پاکستان کی کالز کا یا ان کے نامز وغیرہ کا۔ ہاں باتیں میں ان سے کرتی رہتی ہوں۔ تو ایک ہماری کزن بھی ہے عظمیٰ، میری اپنی بھابھی بڑی جو ہیں وہ بھی عظمیٰ ہے، تو یہ سمجھے کہ شاید بھابھی کا فون آیا تو انہوں نے اٹھا لیا، ورنہ کوئی میرے ریلیٹڈ ہونا یعنی کہ جس طرح تو یہ کم فون اٹھاتے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھے کہ میری بھابھی ہے تو انہوں نے فون اٹھا لیا، تو ادھر سے عظمیٰ تھی، تو عظمیٰ نے اب عامر کو بھی میں تو پھر بھی ابھی اچھی خاصی اردو پنجابی بول لیتی ہوں، عامر کو تو ویسے تو عظمیٰ نے پوچھا ارم، تو عامر نے میرے خیال سے صرف اتنا بولا کہ سوئی ہوئی ہے۔ پھر جب میں نیچے آئی ہوں 8:30 بجے، نہیں 8 پونے 8 بجے میں نیچے آئی ہوں، تو عامر مجھے بولتے ہیں کہ میں سمجھا کہ تمہاری بھابھی کا فون ہے، تو کوئی عظمیٰ تھی، تو میں نے بولا اچھا چلے میں کرتی ہوں۔ میرے بالکل بھی دماغ میں نہیں تھا کہ کچھ اس طرح ہونا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ چیز کو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں کہتی ہوں سوچنا بھی ایک دور کی بات ہے، امیجن بھی نہیں، امیجن سوچنا ایک ہی بات ہو گیا، لیکن میں آئی ڈونٹ نو اینی وے۔ تو میں بچے تو ریڈی ہو گئے تھے، میں خود ریڈی ہوئی کام کے لیے نکلی، راستے میں پھر میں نے عظمیٰ نے وائس میسیج چھوڑا، تو میں نے وہ سنا، تو مجھے ایک دم سے پھر میں نے عظمیٰ کو فون کیا، پھر میری عظمیٰ شاہد سے بات ہوئی۔ آپ یقین کریں میں سارا دن اپنے آفس میں ان کے ساتھ بات کرتی رہی ہوں، پھر میں نے ان کے چینل چیک کیے پہلے وہاں جب میں کام پہ پہنچی پھر میں سارا دن ان سے بات کرتی رہی ہوں، پھر میں نے علی بھائی سے کہا، تو ان کے فون بند تھے اس وقت، ان کے فونز پہ بیل وغیرہ نہیں جا رہی تھی، دونوں نمبرز جو تھے وہ بند تھے۔ اینی وے میں نے پھر عظمیٰ اس وقت، عظمیٰ کے کہتے ہیں نا منہ میں زبان نہیں پڑ رہی تھی اس وقت، کیونکہ اس کو اور کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، اس کو اپنے بچوں کا اسکول، اپنے بچوں کا فوڈ، اپنے بچوں کی ہر چیز نظر آ رہی تھی، میں بھی کام پہ تھی۔ میں نے عظمیٰ کو حوصلہ دیا، میں نے جیسے کیسے اپنی شفٹ کمپلیٹ کی، واپس آئی، سارا دن بھی بات کرتی رہی، واپس آئی تو میں نے کام بھی جلدی چھوڑ دیا اس دن۔ تو پھر میں نے جب ان کو فون کیا تو میں نے ان کو بڑا سمجھایا، یہ کہتے ہیں باجی ہم نے نہیں، بس ہم سے اب یہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہم نے وہ کیا نا وہ ہماری بے لوث محبت تھی۔ جو میں نے کیا، شاہد نے کیا، رات کو اکیلے کھڑے ہو کے پہرا دیا، شاہد نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، اینی وے اس طرف مجھے نہیں جانا، تو بہت اس نے دیا۔ تو پھر میں نے عظمیٰ کو بہت سمجھایا، شاہد کو بہت سمجھایا، ان دونوں نے بس نہ پکڑی ہوئی تھی۔ شاہد نے کہیں اسلام آباد میں فون کیا اپنی جاب کے لیے، انہوں نے بولا کہ آ جاؤ، اب میں یہاں پہ ہوں، میرا ایک دل کرے کہ میں بس جو میری ٹکٹ ہے نا میں اس کو پکڑوں اور نکل جاؤں۔ پھر میں نے بلال کو فون کیا، بلال کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا، وہ بھی اپنی ڈیوٹی پہ تھا، تو میں نے اس کو فون کیا، بلال اس طرح ہیپن ہے، تو ذرا آپ کام جب ڈیوٹی ختم کرو گے تو سیدھے اس طرف ہی جانا۔ پھر بلال نے اور میں آپ کو بتاؤں وہاں کے رات کے 3 بج چکے تھے، میں نے اور بلال نے، میں کہوں کہ کتنی ان پہ کیا ہے کہ نہیں چینل بننا ہے، یہ نہیں مانے اس دن۔ دوسرے دن پھر بہت رات ہوگی، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، پتہ نہیں بچوں نے بھی کھایا یا نہیں کھایا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ دوسرے دن میں کام پہ نہیں گئی، میں نے ان کو اتنا، میں کہتی ہوں کہ میرا اپنے گھر میں دھیان نہیں لگ رہا تھا، کہ ایسے تھا کہ بس میری اور عامر کی نا، وہ مجھے کہتے ہیں کہ پھر ان کو سمجھایا، ان کو سمجھ آ گئی، میں نے بولا دیکھو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے،
اگر ان کو اب سمجھ نہیں آئی نا، اگر ان کو اب نہ میں نے سنبھالا عظمیٰ شاہد کو، تو وہ ٹوٹ جائیں گے. وہ کبھی واپس کھڑی نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی اٹھ کے نہیں بیٹھے گی، وہ کبھی بھی اس طرف نہیں آئے گی. لیکن اگر اس نے یہ اب ہمت چھوڑ دی تو وہ کبھی بھی اٹھے گی نہیں. لیکن شکر الحمدللہ اس کو سمجھ آئی، شاہد بھائی کو سمجھ آئی. پھر ان کے بھائیوں نے، آصف بھی نے، سب نے ان کی ہیلپ کی. پھر یہ سب اکٹھے ہوئے. لیکن بلال نے اور میں نے سیٹرڈے تک عظمیٰ کا چینل بنا دیا تھا. وہاں سے کسی اور بندے نے بھی ہیلپ کی جو اس وقت عظمیٰ کے گھر تھا، جس نے یہ کریٹ کیا. یہاں سے گوگل آئی ڈی، ہر چیز، سب کچھ ہم نے اس کی مدد کی. لیکن شکر الحمدللہ آپ لوگوں کی، بہنوں بھائیوں کی مدد سے، آپ کے سپورٹ کی وجہ سے آج ان کا چینل کے سبسکرائبر تو ماشاءاللہ بہت ہو گئے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے جب تک میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی، یہ ہو سکتا ہے یہ کل آئے، تب تک عظمیٰ کا واچ ٹائم پورا ہو جائے. پلیز ان کی ویڈیوز کو پورا واچ کریں، ان کا ساتھ دیں، عظمیٰ شاہد کا ساتھ دیں. عظمیٰ شاہد کے بچوں کے لیے پلیز، جب تک وہ کھڑے نہ ہو جائیں، جب تک وہ پڑھ لکھ نہ جائیں، آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے. آپ نے ہی ان کا ساتھ دینا ہے، آپ نے ان کو لے کے چلنا ہے. پہلے آپ نے عظمیٰ کا بہت ساتھ دیا، جیسے میں نے پہلے بولا تھا کہ عظمیٰ ایک سیلیبریٹی ہے یوٹیوب پہ، عظمیٰ کو بہت سارے لوگ دیکھتے تھے. تو اب عظمیٰ جو ہے وہ اپنے لیے کھڑی ہوئی ہے. ان کا ٹرسٹ ٹوٹا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو ایک دفعہ ٹوٹ جائے نا، وہ کبھی واپس نہیں آتا، وہ کبھی جڑتا نہیں ہے. وہ پتہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا ڈرا جو ہوتا ہے وہ جھانک سے بھی ڈرتا ہے. تو یہ حال ابھی ان کا ہوا ہے. لیکن شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ وہ اٹھ گئے ہیں، اللہ نے ان کا ساتھ دیا. وہاں پہ آصف ویر نے اور ان کے جو شاہد ویر کے اپنے بھائی ہیں، انہوں نے، آف کورس بلال نے بہت ساتھ دیا ہے، بہت ساتھ دیا ہے. میں یہاں سے بیٹھ کے جو کر سکی میں نے کیا. میں نے ان کو بولا کہ آپ فائنینشلی کسی چیز کی بھی پریشانی نہ لینا، کسی کام، بس آپ اپنا دھیان چینل چلانے پہ لگاؤ. آپ کے گھر میں گروسری، اگر شاہد بھائی کو موٹر سائیکل چاہیے، وہ کچھ کسی چیز کی بھی ضرورت ہے، آپ اس چیز کی ٹینشن بالکل نہیں لینی. آپ صرف اپنے کیریئر پہ توجہ دو، اپنے چینل پہ توجہ دو. کیونکہ ہم لوگوں نے جو چینل بنائے ہیں نا، یہ کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جسٹ ایک بس بنائے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں. لوگ تو باقی اویسلی جو اس سے ارننگ ہوتی ہے وہ پہلے بھی میں اسی طرح کرتی ہوں، تو اب تو مجھے اور عظمیٰ شاہد پہ کرنی پڑے گی. تو مجھے اس چیز کا کوئی نہیں ہے. میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے اس چیز کے لیے مجھے چنا ہے کہ میں کسی کا ساتھ دے سکوں. اور میرے پیارے بہن بھائی، میری فیملی یوٹیوب میں جتنے لوگ بڑھ رہے ہیں، میں ان کو اپنے چینل پہ ویلکم کرتی ہوں، تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ کے اتنے اچھے اچھے کمنٹس، جن لوگوں نے مجھ سے معافیاں مانگی، کوئی بات نہیں. جب ہم ایک فیملی ہوتے ہیں نا تو بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کسی کو سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب میرے اپنے ہو، آپ سب میری فیملی ہو، کوئی بات نہیں. یہاں پہ ہیٹرز اور اپنے پیار کا چلتا رہتا ہے، تو کوئی بات نہیں. آپ لوگوں نے مجھے بولا کہ آپ بھی ہمیں معاف کرو، ہم نے یہ، آپ کسی کو بھی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب میری فیملی ہو. میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری آپ فیملی ہو. جو میرے یوٹیوب پہ آ گیا وہ میری فیملی ہے. بس مجھے صرف اتنا چاہیے کہ آپ شاہد اور عظمیٰ کا ساتھ دیں پلیز، میرے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو اوپر لے کے چلیں. بلال کا ساتھ دیں، میرا ساتھ دیں. شاہد عظمیٰ کو بہت ضرورت ہے، ان کا ساتھ دیں. تو جو اعلان جنگ ہوئی ہے بس اس میں ہمارا ساتھ دیں. ہمیں کسی کو کچھ نہیں کہنا، ہمیں کسی کا کچھ نہیں بتانا، کیونکہ وہ اس طرف ہم نے جانا ہی نہیں ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بولا، میں نے اس کو بھی بھائی بولا، تو میں ہمیشہ بھائی ہی رکھوں گی. یہ ایک بہن ہے، جو بھائی بول لی ہے تو وہ اپنی قبر تک اس کو لے کے جائے گی، کیونکہ یہ میری ایک زبان ہے. میں اس کو بھی کچھ اس وقت وہ غلط ہے تو میں اس کو غلط بول رہی ہوں. اس ٹائم پہ میرے دوسرے بھائی کو میری ضرورت ہے، میں اس کا ساتھ دے رہی ہوں، کیونکہ اس وقت اس کو مجھے اٹھانا ہے. وہ میری امی سام ٹائم کہتے ہوتے ہیں کہ اگر تھی رجی ہے نا تو انہوں چھڑ کے دکھی نو دیکھ لو. تو یہ حساب میرا ہے کہ ایک بھائی اگر رجا ہوا تو میں دوسرے کا ساتھ دوں گی، اس کو اٹھاؤں گی، اس کو بھی اس کے مقابلے پہ لے کے آؤں گی. تو یہ انشاءاللہ ہوگا. آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے ہوگا، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے ہوگا، اور آپ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ بلال کو اٹھانے میں بھی اور
शाहिद वीर को उठाने में। और मुझे आपका साथ चाहिए, मेरे साथ आप सब मेरी फैमिली हो, बस इसी तरह हमारे साथ बने जुने रहें, हमारा साथ दें। उज़्मा और शाहिद के चैनल्स को बहुत ज़्यादा वॉच करें, उनको आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। बहुत प्योर लोग हैं, बहुत प्योर लोग हैं कि इस तरह के लोग आजकल नहीं मिलते। इस तरह के प्यार करने वाले वफ़ादार बंदे आजकल नहीं मिलते। तो जितना हो सके उनका साथ दें, उन सब का साथ दें जो भी उनके साथ है, चाहे वो आसिफ वीर है, चाहे वो बिलाल है, चाहे मैं खुद हूँ, सबका साथ दें। तो चलें जी, वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आप सबका फिर एक दफ़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बस अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। अगर इरम आपी से कुछ गलत बोला गया हो, चाहे अब या पीछे, मुझे अपने दिलों से माफ़ कीजिएगा। मैं हर दफ़ा यही कहती हूँ, क्योंकि सम टाइम आप वो देखते हो जो आपको कोई दिखाता है, क्योंकि जिस पे आप अंधाधुंध ट्रस्ट कर लेते हो ना, फिर आप समझते हो कि वो उसने मुझे बताया, वो मेरे साथ झूठ नहीं बोल सकता। तो इसलिए अगर आपको लगा है कि मैंने किसी का जाने अनजाने में दिल दुखाया, तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो रखिएगा अपना ख्याल, अपनी इरम आपी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल आपकी इरम आपी आपसे फिर आके मिलेगी, इंशाल्लाह। आई लव यू माय ऑल फैमिली। अल्लाह हाफिज़।